سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں لوٹن. کیا مقصد تھا یورپ کا دورہ کیا, اٹلی بھی گئے, اس کا آؤٹ پٹ کیا دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ ایسا جی ہم ادھر 7 کو آئے تھے. جب ہم نے لینڈ کیا تو میاں نواز شریف صاحب سے ان کی عالیہ محترمہ کی صحت کا پتہ کیا, ان سے ملاقات کر کے اگلے دن ہم چلے گئے فرانس چلے گئے. وہاں فرانس میں پیرس میں اپنے سیاسی کارکنوں سے بات ہوئی. اس میں مختلف پاکستان سے کشمیری اوریجن ہے سارے مل کے. تو کشمیر کے حوالے سے وہاں پر لوگوں نے بھی بات کی, میں نے بھی بات کی, ان کو سمجھائی بات کہ ہمیں فروئی معاملات میں نہیں پڑنا اور بلکہ جو اصل مقصد ہے آخر خود ارادیت ہے وہ لینا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تحمل کا بھی برداشت کا بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے ہم نے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم حسب سابق جو ہے وہ جو گزشتہ سال بھی ہم گئے تھے اپنا ہمیں جو بیسک جو ہمارا وزٹ تھا وہ تھا EU کا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اس میں اپنا برسلز میں. وہاں کشمیر کونسل ہے علی رضا شاہ صاحب نے بنائی ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس میں مزید اس کو استقامت دے ان کو. تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیم ہے, 3 تو اس میں فارنر ہیں, ایک ریٹائرڈ ایک ایمبیسڈر ہے وہاں کا EU کے, 2 بچیاں ہیں وہاں کی, جو سارے وہ اپنا وہ کوئی مشاعرے پر کام نہیں کر رہے بلکہ رضاکارانہ طور پر, اور بھی ہمارے کمیونٹی کے جو لوگ ان کے ساتھ مل کے مدد کرتے ہیں ان کی. تو وہاں ہم نے اس میں EU میں گئے ہم. انسانی اصل میں ہمارا یہ تھا انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی کشمیر میں اس کو اجاگر کیا جائے. ابھی تو EU کوئی سی پولیٹیکل سولوشن کی طرف نہیں ہے, تو نہ کبھی کشمیریوں نے فی الحال اس طرف جو ہے نا وہ کوئی پیش رفت کی ہے. ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی, چونکہ یورپ کے اس میں EU کے اس چارٹر میں بھی لکھا ہوا ہے, تو اس پر ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے کوئی ڈیلیگیشن بھیجیں, آپ کا وہاں پر آفس ہے دہلی میں, وہ لوگ جائیں, یا اگر آپ یہ بھی نہیں کر پاتے تو آپ اپنا یہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں. پھر ان کو ہم نے 2 بچیاں ہیں جو افرا اور انشا, ان کی ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ سٹوریز ان کے حوالے کی ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ان کو آپ بلائیں یہاں پر, ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ویڈیو لنک پر تو ان سے بات چیت کی جائے نا, کہ جو آئرن کرٹن کے اندر جو ہندوستان کو, تو ہم نے کہا جی اس کو تو یہ نہیں لائسنس دیا جا سکتا کہ کشمیریوں کو جو مرضی کرتا پھرے, اندھا کرے ان کو, نوجوانوں کو ان کے جسمانی اعزاز سے ان کو محروم کرے, ان کو معذور کرے, انمارڈ گریوز ہیں خواتین کے ساتھ زیادتی کرے, اس طرح سے دیگر جو اس کے ڈرکونین لاز ہیں. ہم نے ان کو کہا وہ لفٹ کریں وہاں سے جو ہندوستان نے رکھے ہوئے. لوگوں کو تحریر کی, تقریر کی آزادی ہونی چاہیے, ایسوسیشن بنانے کی اجازت ہونی چاہیے, جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہندوستان کے آئین جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا ڈیموکریٹک اور سیکولر کنٹری, وہ بھی دینا ہے ان کو. تو یہ ان کے پاس یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جا کر جو کچھ ہو رہا ہے, ساتھ ہم نے کہا آپ آزاد کشمیر بھی آئیے, آپ یہاں کا بھی دورہ کریں, پلس ہم آپ کو LOC پہ لے جائیں گے کہ ہندوستانی افواج جو ہیں وہ بے گناہ شہریوں کو, آزاد کشمیر کے شہریوں کو کیسے نشانہ بناتی ہیں. سکول کو تباہ برباد کیا گیا, لوگوں کے گھر, لوگوں کی جان مال, ان کے بال مویشی, معصوم بچے, یعنی جو کچھ بربریت ہندوستان نے وہاں پر جو مچا رکھی ہے اس کو بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے. ایک دوسرا یہ تھا کہ وہاں ایک تجویز زیر بحث آئی تھی, اور میں ابھی جاؤں گا جب واپس تو میں سارے اپنے جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں آزاد کشمیر کے, ان سے بات کریں گے کہ ہم ایک دن ایسا رکھیں کہ جس دن سارے کشمیری جو ہیں جن ممالک میں اپنا یہ جمہوریت ہے, جن ممالک میں جہاں پر پارلیمنٹ ہیں, جہاں پر لوگ ووٹ سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, وہاں پر ہم ان کے آگے جو ہے نا اپنا ایک دن اکٹھے ہو کے تو پروسیشن نکالیں, بینرز دیں, مظاہرے کریں, ان سے ملیں. تو اس کے لیے جو مناسب دن ہے 27 اکتوبر ہے, جس دن ہندوستان نے اپنی فوج اتار کر تو اپنا جو آسمانہ قبضہ جو ہے جو پیار جمائے تھے اس نے, تو یہ جا کر کریں گے تاکہ یہاں پر بھی بات کریں گے ان سے بات کر کے. تو پھر اس میں یہ ہے, میری تو یہ ہے کہ کسی کا عتیق صاحب کا عدد کریں, کسی کا سلطان محمود صاحب کریں, کسی کا لطیف اکبر صاحب کریں, کسی کا ترابی صاحب کریں, میں طارق صاحب اور ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آگے جا کر تصویر کھنچوانے کا, بخدا ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو ہم ویسے کارکن ان کے پیچھے چلیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ مقصد تھا, اس کے لیے ہم آئے تھے. تو اس کے بعد ہم اٹلی گئے. اٹلی آنا جانا نہیں ہوتا ہمارا, تو وہاں پر بھی ایک سائزبل کمیونٹی ہے پاکستان کی بھی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی. تو ان سے بھی بات کی تھی, ان سے 2 فنکشن ہوئے تھے, ان سے یہی کہا تھا. وہاں اچھی بات ہوئی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی. پاکستان کی اختلافات جو پاکستان میں اس کے باوجود وہ سارے لوگ اکٹھے تھے.
اور کشمیر ایشو کے حوالے سے جو ہے وہاں پر بڑی ان کو ہم نے بات سمجھائی ہے. ان کے ساتھ ہم رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس لیے کہ وہاں کے 73 ممبر ہیں اس کے جو ہے نا EU میں اس کے پارلیمنٹ کے. اب برطانیہ 2019 میں نکل جائے گا تو ہمیں جو کمی پڑے گی, ہمارے جو ادھر تھے MEPs تھے, تو اس کی جگہ کیا کریں گے؟ اس کی جگہ یہ ہے کہ فرانس ہے, جرمنی ہے, اٹلی ہے, سیکنڈ نیبین کنٹریز ہیں, ان میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو آواز جو ہے وہ مؤثر ہو سکے. یہ بھی اس کی وجہ تھی ہمیں اٹلی اس لیے ہم گئے کہ آبادی میں بھی وہ بھی بڑا ملک ہے, تو بنیادی وجہ یہ تھی اس کے وہاں پر جانے کی, اور کوئی ایسی عمران کو سیر شار نہیں کرنا تھا ہم نے, تو ہم اس لیے گئے ہوئے تھے. تو واپس آئے ہیں برطانیہ, یہاں ہماری سب سے بڑی کمیونٹی ہے, یہاں انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں ہماری اپنی پارٹی بھی ہے, تو یہاں پر بھی لے کے کچھ اور لوگوں سے ملیں گے, کوشش کریں گے تاکہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں, اور تاکہ 2018 جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کی یا کشمیر کے عوام کی جو ہے مشکلات میں کمی کا باعث ہو. آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی, جس پوائنٹ کو آپ نے ریز کیا وہاں اپنی اسپیچ کے دوران, جو بھی آپ کا مقصد تھا, آزاد کشمیر کے بارڈر کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ ہو رہی ہے, کہ آپ نے اس طرح کے ایشوز کو بھی وہاں پہ ریز کیا؟ نا, بالکل کیا. ان کو ہم نے کہا جی کہ آپ آئے, ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ کی مالی معاونت کی ضرورت ہے. ہمارے اسکول ہیں, ہمارے اور چیزیں ہیں, جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہم نے ان سے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو ہمیں مدد دیجیے. آپ آئیں, آزاد کشمیر میں آئیں, ہمارے LOCs کے اوپر آئیں. یہ ہم نے بالکل ان کو دعوت دی ہے, اور انشاءاللہ وہ بنا رہے ہیں ڈیلیگیشن جس میں وہ یہاں پر آئیں گے. جی, آپ نے ایک بیان دیا تھا, اس کو دہرانا تو مناسب نہیں, لیکن کسی اعتبار سے ضروری بھی ہے کہ اگر عمران خان جیسا فرد پاکستانی پالیٹکس میں آ گیا تو شاید ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کس کے ساتھ ہلاک کریں گے. اس کی وجہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیا عمران خان کی صورت میں یا اس سے بھی کوئی برا سیاستدان ہو تو ہمیں پھر سوچنا ہی پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے نہیں, یا نظریاتی عمل ہے پاکستان کے ساتھ جانا ایک نظریہ ہے, یا ذاتی پسند و ناپسند ہے؟ دیکھیے, اسلام آباد کے موسم میں اور ادھر کے موسم میں فرق ہے. تو یہ اگر آپ مجھے وہاں پوچھیں یہ کوشچن, تو میں اس کو آپ کو جواب دوں گا. تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم نے اپنی جو اس طرح کی جو باتیں میں اسلام آباد ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا ہوں, تو وہ میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی, وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے بات کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ بار بار جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا وہ موضوع بحث بنایا جائے, اس سے تلخی پیدا کی جائے. پاکستان کے نئے وزیر اعظم میں شاہد خان عباسی صاحب, وزیر اعظم کی تبدیلی سے کیا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ میں بہتری یا کوئی فرق یا کوئی تبدیلیاں ہوئی؟ کیسی ورکنگ ریلیشن شپ کشمیر کے ساتھ؟ جی جی نہیں, کوئی فرق نہیں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہماری پارٹی کا سربراہ قائد ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے کارکن, پھر ساتھ ہمارے ہمسائے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ مراسم ہیں. اور وہ اسی طرح سے جس طرح میاں صاحب ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں. میاں صاحب نے ان کو ہدایت بھی دی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ طے کیا جائے. ابھی میں جب ادھر آیا تھا کچھ ایشو تھے ہمارے مالی معاملات, تو وہ میٹنگ اس دن جب میں آیا تھا تو اس کے 2-3 دن کے بعد ہونی تھی, تو مجھے یقین ہے وہ ہو چکی ہوگی, تو اس میں کہیں ہمارے پرابلم جو ہے وہ دور ہو گئے ہوں گے. جی, آپ کے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کا صدر بننے سے قبل اور موجودہ وزارت عظمیٰ لینے سے پہلے اور اس سے پہلے بھی جب ایک بار وزیر اعظم آپ منتخب ہوئے, آپ کا بڑا سٹرانگ سٹانس تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے. 1974 کا جو ایکٹ ہے, پھر جو کچھ اخلاقی پہلو تھے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاکستان کے ساتھ کس لیول کے تعلقات ہونے چاہیے, ہمیں کس لیول پہ جا کے ان کے ساتھ اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے, کیا وجہ ان چیزوں میں تضاد کیوں نظر آ رہا ہے, وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو پائی؟ کوئی تضاد نہیں ہے, جو میں اس وقت کہتا تھا آج بھی وہی کہتا ہوں, میرا وہی موقف ہے. اور ہم نے جب میں وزیر اعظم بنا, طارق صاحب یہاں پر موجود ہیں, میاں نواز شریف صاحب اسلام مظفر آباد آئے, ان کے ساتھ تفصیلی کوئی 4-5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جس میں کشمیر کونسل کے ممبر تھے, جس میں ہم نے اپنا آئینی مسودہ تیار کیا. اب کسی وقت ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کشمیریوں کے ساتھ, بدقسمتی ہے کہ جس دن میاں صاحب کے خلاف فیصلہ ہے اسی دن ہماری 2:30 بجے میٹنگ تھی ان کے ساتھ, میری بھی اور چیف منسٹر GB کی بھی آئینی مسودے کے حوالے سے. تو وہ اپنا انشاءاللہ وہ ہوگا اور وہ بات ہوگی. دیکھیے, تلخی تب پیدا ہوتی جب کوئی سے انکار کرے, تو جب کوئی انکار نہیں کرتا تو خام خواہ تلخی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. پچھلی جو تھا وہ اس وقت وہ ایک پارٹی کی حکومت تھی جو اس میں جو ہے نا وہ روڑے اٹکاتے تھے, تو یہ تو روڑے نہیں اٹکا رہے, یہ تو ہمارے مددگار اور حامی ہیں, تو اس لیے اپنے حامی مددگار لوگوں سے تلخی نہیں کی جاتی ہے. موجودہ حکومت کا ایک پازیٹیو عنصر جو چودھری طارق فاروق صاحب نے بھی پچھلے پروگرام میں لوٹن کے دورے کے دوران ظاہر کیا کہ ہم نے کسی بھی
فرد کو نوکری دینے یا جو ہم نے میرٹ قائم کرنا ہے اس کے اوپر 100% امپلیمنٹ کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں بیوروکریسی آڑے آتی ہے اور اس چیز کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کوئی بیوروکریسی آڑے نہیں آتی. بات ہوتی پالیسیز کی کہ حکومت کی پالیسی کیا اس میں وضع کرتی ہے. بات یہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. ان کو میرٹ چاہیے, میرٹ کی پامالی چاہیے. یہ دو چیزیں. اب دیکھیے طارق صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. بڑا مشکل کام ہے طارق صاحب کے لیے کہ جی آپ نے وایا بٹیڈا نوکری کرنی ہے یا کسی پروسیس کے تحت آنا ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ طارق صاحب کو اور ہمیں کو اتنی بدوائیں نکالتے ہیں ان کا یہ اور وہ. کل مجھے طارق صاحب بتا رہے تھے تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر وہ مقابلے کے بغیر دوسرے کے ساتھ مقابلہ کے بغیر جا کر کسی فیورٹزم کے تحت لگ گیا تو اس کا تو حق نہیں نہ بنتا نا ایسی بات کرنے کا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے ابھی ابتدا کی ہے اس میں اپنا این ٹی ایس کے تھرو جو ہم نے کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی پرائمری ٹیچر جونیئر ٹیچر یہ 1200 کے قریب پوسٹیں تھیں کوئی آدمی جو ہے وہ میرٹ سے ہٹ کر لگاؤ. اور پلس صرف میرٹ ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کا جو بیسک کوالیفیکیشن ہے اس کو بھی بہتر کیا تاکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ کر روز بروز جو ہمارے سلیبس چینج ہوتا جا رہا ہے. ہمیں یہ کیا جو کم تعلیم یافتہ ہیں وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ٹیچرز ہیں ان کو بھی سالانہ بنیادوں پر ریٹائر کریں گے تاکہ ان کی جگہ جو ہے پینشن دے کر ریٹائر کریں گے باضابطہ. تو ہم اس کی جگہ جو ہے وہ نئے جو ہے پڑھے لکھے جو ہے نا زیادہ تعلیم یافتہ ٹیچرز لائیں گے اس میں. پبلک سروس میں اسی طرح کیا ہم نے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارے جو ہیں اس لیے کہ میرٹ جو قوم میرٹ کو فالو نہیں کرے گی اہلیت کے بنیاد پر لوگوں کو آگے نہیں لایا جائے گا. خواہ پالیٹکس ہو یا سرکاری ملازمت ہے کوئی بھی کام ہو کاروبار تجارت ہو وہ قوم ترقی نہیں کرتی. آپ کا بجٹ بھی انکریز کیا گیا, ساری چیزیں بہتری دکھائی دے رہی ہیں, اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو پاور پروجیکٹ ہائیڈرل پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں اس میں ایک آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ سے کوٹلی سے میرپور سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ جو ریالٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی ہے یہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہونا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے جی ہمارے یہاں میں نے ایک دن نکالا معاہدہ اس کا اپنا منگلا کا. اس میں لکھا تھا کہ ترجیح بنیاد پر بجلی فراہم کی جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہا تھا مفت فراہم کی جائے گی. کوئی مفت نہیں لکھا ہوا کہ بجلی فراہم کی جائے گی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہم اپنے ریسورسز بھی پیدا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوا کہ بعض جو تھا وہ اس کا جو دیتے تھے ہمیں واٹر یوز چارجز میں کمی تھی. ابھی میاں صاحب نے جو اس بات کا فیصلہ کیا انشاءاللہ وہ ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہوگا کہ ہمیں بھی میرپور اس کے برابر خیبر پختونخوا اور اس کے برابر جو ہے وہ جو ہے نا وہ بجلی کا جو ہے نا وہ سرچارج ملے. اب دیکھیے خیبر پختونخوا میں بجلی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا خیبر پختونخوا پہلے لے جائے گا, باقی پاکستان میں نہیں جائے گی. برابری کے بنا پر تقسیم ہونا نا. ہم اب ایک اینٹی ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں تو اس سے پھر جو ہے نا وہ اور پرابلمز میں پیدا. یا تو ہمارے اپنے پیسے ہوں, پیسے ہم نے وہ جو قرضہ پاکستان نے لیا تو اس نے دینا ہے نا, ہم نے تو نہیں دینا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ دیکھ کر کی جانی چاہیے. ابھی 720 میگا واٹ کا ایک کوٹلی میں نیچے لگ رہا ہے, اس کے اوپر 100 کا اوپر جو ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, نیچے سی پیک کے تحت ہے. اس کے بعد کوالہ میں 1130 کا ہے. پھر ایک اور سائٹ ہے اوپر اپنا ددنیال میں 960 میگا واٹ کا. پھر 960 میگا واٹ کا جو ہے یہ یہاں پر کام شروع کرے گا اپنا یہ جو نیلم جیلم ہے یہ ہے. اور ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت اپنے طور پر کئی منصوبے بنا رہی ہے. ابھی میں نے اس سال مئی میں ایک 10 سال پرانا ایک تھا وہ جو بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ نہیں ہو پایا, ذاتی ان کی تھی, تو وہ 48 میگا واٹ کا جو ہے وہ نیلم ویلی میں لگ رہا ہے ادھر اوپر. اس کے بعد 24 میگا واٹ کا اس کے اوپر ہے, 32 کا نیچے ہے. کچھ اور ہم کام شروع کروا رہے ہیں تاکہ اور بھی لوگ آئے ہمارے پاس. تو میں سب کو کہتا ہوں ہم نے آزاد کشمیر میں بنا دیا ہے اپنا انویسٹمنٹ بورڈ بھی. انشاءاللہ میں نے یو کے آنا ہے, یہاں لوگوں سے بات کرنی ہے آئیڈل میں اور اپنا اس میں ٹورزم میں پیسہ خرچ کریں. میں میرپور کے جو کوٹلی کے بھائی ہیں ان سے کہتا ہوں آپ چھٹیاں بنانے ہیں ادھر کاسا بلانکا ہے کئی فیملی کے ساتھ لے جاتے ہیں تو میرپور آئیں گے نا آپ, ادھر اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہیں. ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوسٹ لائن کو. اللہ کے فضل سے کوئی کم نہیں ہے. آزاد کشمیر کی زمین جو ہے نا وہ یورپ سے صرف یہ سہولیات کی بات ہے کہ سہولیات کی کمی ہے, انفراسٹرکچر کی کمی ہے. انشاءاللہ وہ اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اس کو ہم نے ٹورزم کے حوالے سے بھی نئے قوانین کے بارے میں جب میں آخری دن ایک دن پہلے میٹنگ کی تھی ہم نے کیبنٹ کی,
اور ان کو کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے نئی پالیسی بنائیں اور اس کی جو ہے نا وہ بذریعہ آرڈیننس منظوری دے کے تو ہم جو ہے نا وہ کام کر سکیں گے. تو ساری چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. آخری سوال, آپ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی کام کرے, چاہے رشید ترابی صاحب ہوں, بیرسٹر سلطان صاحب ہوں, ہم سب مل جل کے چلیں گے اور ان کی چیزوں کو کشمیر کے اوپر کوئی اور ترجیح نہیں دی جائے گی پولیٹیکلی. برطانیہ کے اندر آپ کی واحد جماعت ہے جس کے زیادہ فالورز ہیں, کیا یہاں پہ بھی ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ جب بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی چیز ہو, یہ ایک طرح سے سفیر ہیں اپنے وطن کے, کہ وہ مل جل کے یہ چیز کریں, اس میں یونٹی میں اتحاد میں زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو لیگ کا جہاں تک کہ معاملہ, ہم تو ہر وقت اس بات کے تیار ہیں کہ اس کو یونٹی جو ہے نا وہ کی جائے. بعض حضرات ایسے ہیں ان کا اپنا ہو جاتا ہے کس کو, تو وہ زیادہ اپنے آپ کو لیم لائٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ ان کی مرضی ہے, لیکن انشاءاللہ نون لیگ جو ہے وہ اس کا اپنا یہ خیال رکھے گی اور خیال رکھ بھی رہی ہے. وہ تو یہ جو ہمیں اپنے طور پر پارٹی جو اپنی چلاتے ہیں لوگ, ان کو کرنا چاہیے, اس سے پارٹی کا وجود بھی برقرار رہتا ہے. لیکن کچھ دن ایسے ہیں کہ جس میں ہم اکٹھے ہو کے یہ ساری بات کریں گے. تو انشاءاللہ میں ان سے یہاں سے بات کر کے, تنظیم بیٹھی ہے, کیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے مشورہ کر کے پھر میں جب جاؤں گا مظفر آباد واپس, تو وہاں پھر باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی مل کے, بیرسٹر صاحب ابھی شاید غالباً جرمنی جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے, عتیق صاحب سے کو بھی بات کر لیں گے, ترابی صاحب سے بھی, ملک مجید صاحب سے, اور جو کوئی بھائی وہ جو بھی جتنے ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان سے بیٹھ کر اس کو طے کر لیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.